امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹا چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوں گی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ امیر المومنین اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند عطا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے۔ پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے اسی وقت آ کر پیش کرے۔ چنانچہ مقدمات آئے اور آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا۔ دیکھیے عبد الملک نے کس طرح اپنے والد کو ایک اچھے کام پر ابھارا۔ جس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاف پسند، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، اسی طرح ان کے بیٹے عبد الملک بھی اپنے والد صاحب جیسی اچھی بے شمار خوبیاں تھیں۔ دوستو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اس لیے اچھے کاموں میں کبھی دیر مت کرو اور ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے اور دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔